ہے تو یہ اپنی اپنی سوچ کی بات، مگر یہ نظریہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جیسے شکست اور فتح۔ شکست دو ہی صورتوں میں مقدر بنتی ہے، یا تو آپ حد سے زیادہ کم عقل ہوں، یا آپ کا حریف بہت زیادہ عقل مند۔ اپنی عقل کے بلبوتے پر ہاری ہوئی بازی کو جیت میں بدلا جا سکتا ہے، اور اگر ہمت ہار کر بیٹھ جائیں تو جیت بھی ہار میں بدل جاتی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا انحصار مسلسل جدوجہد پر نہیں بلکہ اچھی پلاننگ پر ہے۔ اب دیکھنا تم میں کیا چکر چلاتی ہوں، وہ بہت جلد میرا ہو جائے گا۔ یہ تو میں ہی اپنی پڑھائی میں بزی تھی، مگر اب جب ساری مصروفیات ختم ہو چکی ہے تو زندگی کا واحد مقصد بہزاد آفریدی کو جیتنا ہے، اور اب یہ کام بہت سہل ہو چکا ہے۔ اس نے ہاتھ میں موجود موبائل کو اپنی فتح کا پرچم سمجھ کر لہرایا تھا تو فیل کو اس لڑکی کی حالت پر ترس آنے لگا۔ وہ شادی شدہ ہیں اور ایک نہیں دو بیویاں ہیں ان کی، جن سے انہیں کوئی شکایت نہیں، اس لیے تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے حقیقت کا آئینہ دکھانا ضروری سمجھا، مگر وہ فی الحال فقط اپنی آنکھوں پر لگی خوش گمانی کی اینک سے اپنا مستقبل دیکھ رہی تھی۔ اسے حقیقتیں نہیں، خواب زیادہ دلکش اور پرکشش لگنے لگے تھے۔ دو بیویاں ہیں، اس وجہ سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ 2 سال سے ان کی محبت میرے دل کو وحشی آگ کی طرح جلا رہی تھی۔ اب یہی آگ بہزاد آفریدی کے دل میں نہ روشن کر دی تو میرا نام اریبہ انجم نہیں۔ اس نے ترنگ میں کہا، تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، تمہارا تعلیمی ریکارڈ بہترین ہے، ہر کلاس میں ٹاپ کرتی آئی ہو، اور اب اپنی فیلڈ میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ کیوں ان کے لیے اتنا عرضہ کرنا چاہتی ہو خود کو کہ آخر میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہ جائے؟ وہ تم سے ملنے سے انکار کر چکے ہیں، تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ اس نے کہا لگایا۔ اچھا لطیفہ ہے، مجھے اور کوئی پسند نہ کرے، ناممکن، مجھے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تم کہہ رہے ہو وہ ناپسند کرتے ہیں، دراصل وہ ابھی مجھے جانتے نہیں کتنی بڑی دیوانی ہوں میں ان کا۔ اگر اس بات کا علم ہو جائے تو خود پر رش کریں۔ یوں بھی اب میں وہی کرنے جا رہی ہوں جو انہوں نے کہا ہے۔ بیسٹ آف لک نہیں کہو گے مجھے؟ اس نے شرارت آنکھوں میں لیے اس سے استفسار کیا تھا تو فیل نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس لڑکے کو کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی سوائے اپنے مالک سے وفاداری نبھانے کے، مگر اریبہ انجم کو تو توجہ حاصل کرنے کا فن آتا تھا۔ وہ نڈر اور بے باک تھی، اسے چیلنجز پسند تھے۔ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے 3 بڑے بھائی تھے، تینوں اپنے والد انجم شاہ کی طرح با اختیار اور اصول پسند تھے، مگر اس پر کسی قسم کی روک ٹوک یا پابندی نہیں تھی۔ اریبہ انجم کو جو لوگ جانتے تھے وہ اس کے پاگل پن سے بھی واقف تھے۔ وہ جو ٹھان لیتی تھی اسے کرنے سے کبھی نہیں رکتی تھی، جس چیز کی اسے جستجو تھی وہ اس تک رسائی کی راہ ہموار کر لیتی تھی، اور جو چیز اس کی خواہش بن جاتی تھی وہ جلد ہی اس کے تصرف میں آ جاتی۔ آج تک اس کی کوئی خواہش تشنا نہیں رہی۔ اسی یقین آج ایک ایسی راہ تک لے آیا تھا جس میں سفر کا ہر گام دھند میں لپٹا تھا۔ آگے فاصلے تھے یا پھر منزل، اس سے کون واقف تھا؟ تو فیل نے رابطہ منقطع کر کے مدثر کی طرف دیکھا۔ وہ اسے جانچتی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو مدثر بھائی؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ اس لڑکی کے لیے تم زیادہ ہی پریشان نہیں ہو رہے؟ مدثر کا سوال اسے جھیپنے پر مجبور کر گیا۔ آپ کے کہنے پر اس سے بات کی ہے، اس کے متعلق رضا سے پتہ چلایا، اسی کے ساتھ نیوز چینل میں کام کرتی ہے۔ رضا کو بھی ویڈیو آن ایئر ہونے کے بعد پتہ چلا تھا کہ یہ اریبہ انجم کا کام ہے۔ اس نے فوراً مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ مجھے بس اس کے متعلق اتنا علم ہے کہ مشہور صنعتکار انجم شاہ کی بیٹی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی فرینڈشپ میری چھوٹی بہن سے اور وہ ذہین طالبہ ہے، اس وجہ سے اسکالرشپ پر اس کے ساتھ ایک ہی اسکول اور پھر کالج میں تھی۔ کبھی کبھار ہمارا سامنا ضرور ہوا ہے، مگر اتنی بات آج پہلی بار کی ہے۔ اس نے دانت پر دانت جما کر نگاہ جھکائے ہوئے صفائی پیش کی۔ مدثر کے لبوں پر محفوظ کن مسکراہٹ تھی۔ ارے میں مذاق کر رہا تھا، اچھی بات ہے اگر جان پہچان ہے، اچھی لڑکی ہے، اس کے باپ بھائی کا ریکارڈ بھی بالکل صاف ہے، اگر راہ راست پر آ جائے تو بہت اچھی لائف پارٹنر ثابت ہو سکتی ہے۔ مدثر کی قیافت شناسی پر اس نے پہلو بدلا، مزید کچھ کہنا بیکار تھا، وہ کچھ اور معنی اخذ کر لیتا۔ اوکے اس بات کو ابھی رہنے دیتے ہیں، مگر تم سوچنا ضرور۔ اب یہ بتاؤ بہزاد نے جو کام کہا تھا ہوا یا نہیں؟ اس نے موضوع بدل دیا تو فیل نے سکون کی سانس لی۔ اس نے ذہن کو دوسری جانب سے ہٹایا۔ فی الحال سب سے اہم یہی کام تھا۔ سرکشا غلط نہیں، ایک ہی جملے نے مدثر کو ششدر کر دیا تھا۔ اس سے آگے جو کچھ تو فیل نے کہا وہ مدثر کے لیے صبر آزما تھا۔ بہزاد نے واقعی اپنے سر مصیبت مول لے لی تھی، ایک کے بعد ایک اس کے دشمنوں میں اضافہ ہو ہی جا رہا تھا۔ اسے طفیل سے ساری تفصیل معلوم کر کے اس کے ذمہ مزید کام لگا دیے تھے، البتہ اپنے درست اندازے پر بہزاد کا رد عمل کیا ہوگا اس بات سے وہ قطعی انجان تھا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، گھڑی کی سوئیاں 10 کا ہنسا عبور کر رہی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی تھی اتنی دیر تک اسے کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا، نہ کوئی فون کال آئی، نہ ہی پولیس اسٹیشن سے بلاوا۔ گزشتہ روز ایس ایچ او عنایت نے اسے دھمکیاں دی تھیں۔ ان دھمکیوں کو اگرچہ اس نے سیریس نہیں لیا تھا، لیکن اسے توقع تھی کہ وہ پولیس آفیسر اپنی کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس نے بیدار ہونے کے بعد اٹھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ زیس اطمینان سے صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں کوئی میگزین تھا اور ساری توجہ اسی میگزین کی جانب مرکوز تھی۔
گڈ مارننگ. بہزاد کی بھاری آواز میں کمرے میں چھائے سکوت کو توڑا. اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا. صبح بخیر. وہ میگزین ایک طرف پٹک کر تند و تیز لہجے میں جواباً بولی تھی. رات بہزاد کے پوچھے گئے سوال نے اسے خفا کر دیا تھا اور اب اس کی کسی انگلش میگزین میں چھپے انٹرویو نے اس خفگی میں مزید اضافہ کیا. صبح سما مزاج کیوں مرہم ہو گیا؟ کیا رات سے اب تک میرے سوال کا جواب نہیں ملا؟ وہ شائستگی سے مستفسر ہوا. لہجہ بالکل نرم و ملائم تھا مگر عزیز کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا. آنکھوں میں چبھن سی ہوئی. مل گیا ہے جواب. آپ مجھ سے یہی چاہتے ہیں نا کہ دل کو پتھر کر لوں اور ان کے لیے کچھ بھی محسوس نہ کروں، مگر یہ میرے لیے ممکن نہیں. وہ بولی تو لہجہ بھیگ رہا تھا. بہزاد اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا مگر یہ بھی ضروری تھا کہ ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہو. ابھی ممکن نہیں ہے مگر جب وقت آئے گا تو دل کو مضبوط بنانا پڑے گا. وہ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھتا ہوا بولا تھا. اوہ مائی گاڈ، یہ سائلنٹ تھا. اسے مدثر کی بے تحاشا مس کالز دیکھ کر پریشانی نہیں ہوئی تھی، البتہ رائنا کی 2 مس کالز دیکھ کر وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. ہاں، میں نے فجر کی نماز کے بعد اسے سائلنٹ موڈ پر لگا دیا تھا تاکہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں. اس نے عام سے انداز میں اپنی کارکردگی بتائی. بہزاد نے اسے گھور کر دیکھا. یار کچھ تو خیال کرتی. مدثر کی کالز ہیں، کام کے سلسلے میں، اور لوگوں کی بھی کالز ہیں. اسے تو چھوڑو، رائنا نے بھی 8 بجے کال کی تھی. اب وہ پریشان بھی ہوگی اور خفا بھی. وہ بولتا ہوا اٹھ کر بالکنی کی طرف چلا گیا. عزیز کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سر ٹک گیا. بس اتر گیا محبت کا سحر. اتنی دیر کی توجہ اور عنایت کی حقدار تھی میں. اس نے آنکھ سے بغاوت کرنے والے آنسو پر پہرے نہیں بٹھائے. اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے سامان رکھنا شروع کر دیا. وہ 10 منٹ بعد کمرے میں آیا تو وہ گلابی چہرے پر چھائے اسملال کے ساتھ بار بار ہتھیلی سے امڑتے آنسوؤں کو صاف کرتی اپنے کام میں منہمک تھی. وہ ٹھٹک کر رکا. یہ کیا کر رہی ہو؟ اسے بلا وجہ مزمل دیکھ کر بہزاد کے اعصاب چٹکنے لگے. واپس جانے کی تیاری؟ روندی ہوئی آواز کے ساتھ جواب موصول ہوا. اور یہ کس نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں؟ بہزاد نے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑا. وہ اس کی شرٹ ہاتھ میں لیے اس کی مداخلت پر لب بھیج گیا. عزیز ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح جانے کی بات کر رہی ہو؟ کل تک تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ جھنجھلا رہا تھا. کچھ نہیں ہوا مجھے، بس مزید یہاں نہیں رک سکتی. کل کے بعد آپ کا رویہ الجھا رہا ہے مجھے. آپ ہرٹ کر رہے ہیں مجھے. اسے شدید شوق لگا. آئی ایم ہرٹنگ یو؟ آر یو ان سینسز؟ وہ اس کی کلائی پر گرفت سخت کر گیا. ہاں، وہ بے خوفی سے بولی. عزیز کچھ چیزیں تکلیف دہ ہونے کے باوجود ہمیں قبول کرنی پڑتی ہیں. تم سمجھنے کی کوشش کرو. اگر کل تمہارے بھائیوں کے حوالے سے کچھ کہا تھا میں تو کوئی ریزن تھا، اور اگر اس بات سے تم ہرٹ ہوئی ہے تو کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی میں تم سے معذرت کرتا ہوں. وہ اس کی کلائی کو کھینچ کر اسے قریب کرتے ہوئے بولا. عزیز نے اپنی پریشانی اس کے سینے سے ٹکا کر گہری سانس لی تھی، جیسے اندر کی گھٹن کو باہر کا راستہ دکھانا چاہتی ہو. آنسو بے آواز بہنے لگے. کیا بابا اور بھائی بہت بڑے مجرم ہیں؟ کیا ان کے گناہ ناقابل معافی ہیں؟ ان کے دکھ کا سبب یہی خوف تھا، یہی خیال تھا. بہزاد کی گرفت اس کی اندرونی خلفشار کو کم کرنے میں ناکام تھی. اگر تائب ہو جائیں اور غلط کام چھوڑ دیں تو شاید قانون سے تمہارے بھائی کو معافی مل جائے، مگر مجھ سے پھر بھی نہیں ملے گی. عزیز نے کچھ دیر خاموشی سے اس کے لہجے کو، سختی اور قطعیت کو برداشت کیا. میں یہاں نہیں رکنا چاہتی. کل کے حادثے کے بعد مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا. اس نے آنسوؤں کی یلغار پر قابو پاتے ہوئے کہا. عزیز بی بریو میری جان. یو آر سیف اینڈ اپنی جان دے کر بھی تمہاری حفاظت کروں گا میں. پھر کیوں اس طرح بزدلوں جیسا ہی بیہیو کر رہی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس سے دور ہو کر اپنے کام میں لگ گئی. بہزاد نے چند لمحے رک کر اس کے اکھڑے تیور، روئی آنکھیں اور بگڑا مزاج ملاحظہ کیا اور پھر وارڈروب سے اپنے کپڑے کھینچ کر نکالے اور واش روم کا رخ کیا. وہ اس کے جانے کے بعد بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی. وہ کبھی کمپلیکس کا شکار نہیں رہی. اچانک ہی اسے احساس زیاں تنگ کرنے لگا تھا. جب کبھی اسے ہر چیز ٹھیک ہوتی ہوئی لگتی تھی تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ اندر سے خود کو جوڑ کر رکھنے والی خود ہی خود کو توڑنے پر کم بستہ ہو جاتی. رات کے 9 بجے کے قریب ٹھٹرا دینے والی سردی کے باوجود لوگوں کا ہجوم، خرم آفتاب، واصف نثار اور ان کے ساتھی نماز اور عنصر کی غنڈہ گردی کے خلاف سڑکوں پر نکل آیا تھا کہ یہ واردات انہیں مہنگی پڑ گئی تھی. اس کام کو وہ محض اس لیے آسان سمجھے تھے کہ بہزاد افریدی کے ساتھ ان کے گارڈز نہیں تھے. وہ کام ان کے گلے کا پھندا بن گیا تھا. وہ چاروں لڑکے اسپتال میں زیر علاج تھے اور باہر ان کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا. مری کی سڑکیں بے موسم ہونے والی برف باری دیکھنے آنے والے سیاحوں اور منچلوں کے بجائے مشتعل عوام سے بھری ہوئی تھی. ان میں سے زیادہ تر بہزاد کے پرستار اور اسے لگنے والی گولی کا حساب مانگ رہے تھے. اس کے کندھے کو گولی چھوتی ہوئی گزری تھی مگر وہ بہتے ہوئے خون کے باوجود دلیری سے لڑا تھا. نیوز چینل پر بیٹھے تجزیہ کار اس کی اس دلیری کو داد دے رہے تھے. وہ باقاعدہ تربیت یافتہ شوٹر اور ماہر باکسر ہے. کالج کے زمانے میں وہ باکسنگ کرتا رہا. وہ ہمیشہ
ونگ سے جیت کر نکلتا تھا. اگر وہ گلوکاری کا پیشہ منتخب نہ کرتا تو باکسنگ میں نام کماتا, اور اب تو وہ ملک دشمن عناصر کے بھی خوف کا باعث بن گیا. یہ تو طے ہے کہ بہزاد افریدی ایک ایسا چمکتا ستارہ ہے جو ہمارے لیے باعث فخر ہے. ایک منجے ہوئے معمر صحافی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پروگرام کی شروعات کی تھی. زیز کو یہ خبریں ہراساں کر رہی تھیں. وہ چینل تبدیل کر کر کے تھک گئی تھی, مگر ہر جگہ ایک ہی خبر نشر ہو رہی تھی. ایسے اداروں کا کیا فائدہ جو تحفظ دینے کے بجائے دھمکیاں دیتے ہیں؟ ایسے بااختیار اور صاحب حیثیت ہی نہیں, صاحب اقتدار لوگوں کی اولادوں کو فوری سزا دی جائے. ایک خاتون اینکر جو پرجوش انداز میں اپنا نقطۂ نظر واضح کر رہی تھی. گنڈا راج نہیں چلے گا, اسٹریٹس کرائمز بند کرو, پولیس گردی مناؤ منظور. کہیں ہجوم بے قابو ہو گیا تھا, لاٹھی چارج, شور شرابہ. اس نے کئی چینل بدل دیے تھے, مگر ہر جگہ مختلف انداز میں ایک ہی خبر گرم تھی. وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا. عزیز نے اس کے تھکے ہوئے انداز دیکھے. سفید شرٹ اور سیاہ جینز پر سیاہی لیدر جیکٹ پہنے وہ بالوں کو دائیں ہاتھ سے سنوارتا اس کے نزدیک صوفے پر آ کر بیٹھا. لنچ کیا تم نے؟ وہ 11 بجے کا گیا, اب لوٹا تھا. عزیز نے اس کے استفسار پر اس بات میں سر ہلا دیا. ہم واپس نہیں جا رہے کیا؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا. یہ سب دیکھ رہی ہو؟ ابھی تو ممکن نہیں. اس نے عزیز کی گود میں رکھا ریموٹ اٹھا کر LED آف کر دی. کیا ہوا؟ کیا وہ لوگ اب بھی پولیس کسٹڈی میں ہے؟ اس نے بہزاد کو موبائل کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر پوچھا. ہاں ابھی تک تو پولیس کسٹڈی میں ہے, مگر جیل میں نہیں ہے, اسپتال میں ہے. اس نے جواب دیتے ہوئے رائنا کا نمبر ملایا تھا. پہلی بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی. بہزاد کب آ رہے ہو تم؟ صبح سے میری جان حلق میں اٹکی ہے. یہ دوسرا جان لیوا حملہ ہے, سبب نہیں ہوا. اس کے پیچھے یاور خان کا ہاتھ ہے. اس نے صبح بھی بات کرنے پر یہی سب کہا تھا. حیرت کی بات تھی کہ وہ اس سے کال ریسیو نہ کرنے پر ناراض بھی نہیں ہوئی تھی, مگر اس وقت سے وہ ہر آدھے گھنٹے بعد کال کر رہی تھی. کچھ دیر پہلے بھی اس نے فون کیا تھا, مگر اس وقت بہزاد کار ڈرائیو کر رہا تھا. اب ہوٹل آ کر سکون سے اسے کال بیک کی تھی. 1-2 دن میں معلوم ہو جائے گا یہ کس کا کام ہے, اور ہم کچھ دن میں ٹرپ ختم کر کے ہی آئیں گے. یہاں سے آگے جانے کا ارادہ ہے. ایبٹ آباد, ناران کاغان, 10-15 دن تو لگیں گے. اس نے میلوں کے فاصلے پر بیٹھی رائنا کو ہی نہیں, اپنے نزدیک بیٹھی عزیز کو بھی حیران کر دیا. اوکے, جیسی تمہاری مرضی, مگر اپنا بہت خیال رکھنا. اس بار شوق بہزاد کو لگا تھا وہ اتنی آسانی سے بہزاد کی کسی بات سے پہلی بار متفق ہوئی. خیریت تو ہے؟ میں تم سے شدید مخالفت کی توقع کر رہا تھا. اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حیرانی کا اظہار کر دیا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اگر ایک دن پہلے یہ بات کرتے تو ہمارا جھگڑا ہوتا, لیکن اب میں بہت ڈر گئی ہوں. بہزاد یار, یہ تم پر دوسرا قاتلانہ حملہ ہے, تم سمجھ بھی نہیں سکتے میرا خوف, میری پریشانی. جانتے ہو تم محبت کرتی ہوں میں تم سے, بس تمہاری دوسری شادی نے مجھے تلخ و تنگ بنا دیا ہے, ورنہ شادی کے بعد تمہارے لیے میرے دل میں محبت پہلے سے بھی دگنی ہو گئی. اور یہ میری محبت کو گوارا نہیں کہ ان حالات میں تمہیں تنگ کروں. اب جب تمہیں اتنی مشکلات کا سامنا ہے تو میں اپنی طرف سے تمہیں ہرگز پریشان نہیں کر سکتی. شدت پسند, تند مزاج اور تنگ دل رائنا اچانک اتنی سمجھدار ہو گئی تھی, بہزاد کے لیے یقین کرنا دشوار ہو گیا تھا. باتوں کا سلسلہ طویل ہوتا دیکھ کر عزیز اس کے قریب سے اٹھنے لگی. بہزاد نے دوسری طرف رائنا کو دھیان سے سنتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. اس نے نفی میں سر ہلایا. بہزاد نے دانت پر دانت جما کر اس کے ہاتھ کو ذرا کھینچ کر اسے واپس بیٹھنے پر مجبور کر دیا. وہ اسے گھورتی ہوئی بادل نخواستہ وہاں برجمان ہو گئی. بہزاد, تمہاری کوئی بھی مجبوری تھی, مگر مجھے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا تمہیں. اب عزیز تمہاری زندگی میں ہے, یہ حقیقت میں جھٹلا نہیں سکتی. تمہاری خوشی کے لیے اس لڑکی کی حیثیت تسلیم کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں بس. رائنا کا رویہ پہلے بچکانا تھا اور اب مدبرانہ. تھینک یو سو مچ ڈیئر, تم نے اتنا سوچا. سنا تھا میں نے محبت کا دامن بہت وسیع اور دل بہت کشادہ ہوتا ہے. آج یقین بھی آ گیا, تمہاری محبت میری خوش بختی ہے. وہ عزیز کی خفا خفا سی صورت دیکھ رہا تھا, مگر توجہ سماعت میں اترتی آواز کی جانب بھی تھی. نہیں, تمہارے ساتھ تمہاری محبت میری خوش نصیبی ہے. تھینک یو سو مچ بہزاد, تم نے مجھے اپنی زندگی میں جگہ دی. رائنا نے پورے دل سے تسلیم کیا. مائی لیڈی, صرف زندگی میں جگہ نہیں دی بلکہ پوری زندگی تمہارے نام کی ہے. اب یہ فارمل سے شکریہ رہنے دو. تم نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ اب مزید کچھ بھی کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑی. عزیز نے ہاتھ کی اس کی گرفت سے کھینچنا چاہا. ان دونوں کی گفتگو سے بھلا اسے کیا سرور تھا, کیا سروکار. اظہار کی ضرورت اور گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے. اگر میں لڑ جھگڑ کر خفگی کا اظہار کر سکتی ہوں تو مجھے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے میں بھی ہچکچاہٹ نہیں. اس کی خوشگفتاری نے بہزاد کی ساری تھکن اور پرس مردگی ختم کر دی تھی. وہ کھلے دل سے مسکرایا. آج میری بیوی جس قدر سمجھداری کی باتیں کر رہی ہے تو مجھے بھی یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ تمہارا لب و لہجہ مجھے اندر تک مطمئن کر گیا. باہر کے لوگوں سے جنگ اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب اپنے گھر میں سکون اور ہم آئنگی ہو. تو میری مشکلات کو سمجھتی ہو اور خوشی کی پرواہ کرتی ہو. یہ احساس میرے لیے باعث طمانینت تو راحت ہے. وہ خوش دلی سے گویا ہوا. اوکے, اب تم یہ لڑائی جھگڑے اور دشمنیاں ختم کرو اور سکون سے اپنا ٹرپ انجوائے کر کے جلد واپس آؤ.
میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اس کے بعد ہم بہت سارا وقت ساتھ اسپینڈ کریں گے۔ رائنا اپنے مزاج کے برخلاف افہام و تفہیم سے کام لے رہی تھی۔ ضرور، کیوں نہیں؟ بہزاد خوشگوار حیرانیوں سے دوچار تھا۔ اپنا خیال رکھنا، اب کل کال کروں گی، بار بار کال کر کے تمہیں پریشان کر لیا ہے۔ اس نے گفتگو سمیٹ دی۔ کل نہیں، رات سونے سے پہلے میں تمہیں کال کروں گا، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس نے رابطہ منقطع کر کے موبائل ایک طرف رکھا۔ یہ کیا، تم رسیاں توڑا رہی ہو؟ سکون سے 2 پل نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ اس کی طرف پوری طرح متوجہ تھا۔ اس کی بے دلی اور اداسی واضح تھی۔ آپ فون پر بزی تھے، اور یوں بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کی اور رائنا کی باتوں میں، وہ رسان سے بولی۔ جانتا ہوں تمہیں دلچسپی نہیں، مگر بندہ سارا دن کی مصروفیت کے بعد کچھ پل سکون و عافیت کے گزارنا چاہتا ہے، اور یہ سکون ایک دوسرے سے دل کی باتیں سن کر ایک ساتھ بیٹھ کر میسر آتا ہے۔ وہ اس کے پل پل بدلتے رویے کی گتھیاں سلجھانے سے قاصر نہ سہانا انداز میں گویا ہوا۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ اسے کسی بات میں دلچسپی نہیں تھی۔ سنا نہیں، ابھی کچھ دن واپس کو بھول جاؤ۔ اس نے توجہ سے اپنے ہاتھ میں قید اس کی نازک مخروطی انگلیوں والے سفید ہاتھ کی گلابی ہتھیلی پر انگلی سے اپنا نام لکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی بیوی پریشان ہو رہی ہے، اس کا ہی خیال کر کے واپس چلیں۔ اس کے تیکھے لہجے پر وہ ذرا بدمزہ نہیں ہوا۔ مسز، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کا کتنا اور کیسے خیال کرنا ہے مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ اب موڈ ٹھیک کرو اپنا، فی الحال تمہیں باہر تو نہیں لے جا سکتا، مگر ایک بہترین سا ڈنر ارینج کیا ہے تمہارے لیے۔ یقیناً تم انجوائے کرو گی، جب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں تم بھی ریڈی ہو جاؤ۔ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر بہزاد نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ عزیز نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مسکراہٹ پہ حسن کا زیور، مسکرانا نہ بھول جایا کرو۔ وہ اپنے دل کا سحر انگیز آواز میں گنگنایا تھا۔ عزیز کے چہرے پر بے ایک وقت انگنت رنگ ایسے برسے تھے کہ وہ ان رنگوں کو محبوس و مسحور ہو کر دیکھتا رہ گیا۔ یہ رنگ کارخانہ حیات کے وجود میں زندگی بھر رہے تھے۔ بھاگتے دوڑتے لمحات بھی جیسے تھم گئے تھے، یا پھر ان لمحات کو ان رنگوں کی بارش نے بھگو دیا تھا۔ وہ اس پر نگاہیں مرتکز کیے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل استاذہ ہوا۔ عزیز نے اسے اچنبے سے دیکھا، مگر وہاں فقط ایک سرشاری تھی۔ عزیز کی نگاہیں اس کی نظروں سے بن گئی تھیں، اور وہ اس کی آنکھوں میں پھیلتے اجالوں کو ستاروں سے کیسے تشبیہ دیتی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا اجالا تھا جیسے کئی چاند ٹوٹ کر بکھرے ہوں۔ عزیز نہ نگاہ چھڑا سکی نہ ہاتھ۔ یہی حال دوسری جانب تھا۔ کہاں سے آتے ہیں تمہارے چہرے پر اتنے دلکش رنگ؟ ایسے رنگ تو بارش کے بعد بادلوں میں بننے والی کوسوں قزح میں بھی نہیں ہوتے، نہ چاند کے گرد بنے حالے میں کبھی دیکھے ہیں۔ اتنے رنگ تو کسی تتلی کی پروں میں بھی نہیں چمکتے، اور نہ ہی دنیا کی کسی بھی باغ میں کھلنے والے پھولوں کے ہیں۔ یہ رنگ تو بالکل نایاب، اچھوتے اور انوکھے ہیں۔ اس نے اپنی بھاری فسو خیز آواز کا سحر اس پر پھونکتے ہوئے اس کے چہرے کو نرمی سے چھوا تھا، اور وہ اس طرح اپنی جگہ میسپرائز ہوئی تھی جیسے اس پر کوئی منتر پڑھ کر پھونکا گیا ہو۔ پھول، تتلیاں، کوسوں قزح، بہاریں، برساتی، کہیں اسی چہرے سے تو یہ سب رنگ و نور مستعار نہیں لیتے۔ وہ اس کے لہجے کی تپش سے پگھلنے لگی تھی۔ وہ بے اتنائی اور گریز کی دیوار چاہے کتنی بھی اونچی کر لیتی، اس کی توجہ کی تیشے کی ایک ہی ضرب اس دیوار کو مسمار کر دیتی تھی، اور وہ اس تک لمحوں میں رسائی حاصل کر لیتا تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہتا، مگر بے وقت اس کے موبائل کی رنگ ٹون نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ بہزاد نے بدمزہ ہو کر صوفے پر پڑے موبائل کی اسکرین پر بلنک ہوتے مدثر کے نام کو گھورا۔ اس شخص کو سکون نہیں، وہ بڑبڑایا تھا۔ عزیز نے گہری سانس لی۔ اس کے لہجے کے تلسم سے رہائی نہ آسان تھی نہ ہی اسے درکار۔ وہ جب کبھی اظہار پر مائل ہوتا تھا وہ اسی طرح سانس بھی لینا بھول جاتی۔ بدگمانی، خفگی اور غصہ کہیں کونے کھدروں میں منہ چھپا کر بیٹھ جاتا۔ اس نے کال نہیں ریسیو کی تھی، بلکہ موبائل اٹھا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اسے حیرت سے دیکھا۔ جواب تو دیا نہیں تم نے، کوئی رنگوں کا خفیہ اسٹاک ہے تمہارے پاس؟ وہ شوخ و شریر لہجے میں مستفسر ہوا۔ آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، میرے چہرے پر تو کوئی بھی رنگ نہیں، نہ ہی میں نے میک اپ کیا ہے۔ عزیز نے اپنے صاف و شفاف گلابیاں چھلکاتے نرم ملائم چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر جیسے رنگوں کی تحریر کو حذف کرنا چاہا۔ وہ نازک لبوں کے گوشوں میں پھوٹتی مسکراہٹ پر پہرا بٹھائے کچھ دیر پہلے کی اداس اور خفا خفا عزیز سے بالکل مختلف شوق و شریر سے زندگی سے بھرپور لڑکی نظر آ رہی تھی۔ بہزاد نے اس مسکراہٹ کو تادیر نظر بھر کر دیکھا۔ یہ رنگ تمہیں کیسے نظر آئیں گے اپنے چہرے کو چھو کر؟ تم ان رنگوں کو محسوس نہیں کر سکتی۔ خود کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا میری آنکھوں کے سمندر میں اپنا عکس دیکھو، تمہیں اپنے چہرے کے سارے شوخ رنگ نظر آئیں گے۔ گلابی، سرخ، سنہرا، چمپئی، کاسنی، بے شمار بے تحاشا رنگ، جگنو، ستارے، چاند، سب کی روشنی دمکتے رنگوں کے سامنے بے کشش ہے۔ کتنے انگنت رنگ بیک وقت کھلتے ہیں اس چہرے پر، اور یہ رنگوں کی بارش مجھے بھی روح تک شرابور کر دیتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں محبت کا رنگ سرخ ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت کا رنگ تو محبوب کی آنکھوں کے، اس کے چہرے کے، اس کے مزاج کے رنگوں میں مشابہ ہوتا ہے۔
وہ مسکرائے تو گلابی محبت، وہ کھلکھلائے تو شہابی محبت، وہ اداس ہو جائے تو سرمئی محبت، اور اگر روٹ جائے تو محبت کا رنگ بالکل نیلا ہو جاتا ہے، جیسے زہر پہ بجھا تیر دل کے پار ہو جائے اور تریاک نہ ملے تو وجود نیلا پڑتا ہے۔ اس طرح جس میں جہاں تک زہر نیل و نیل کر دیتا ہے، محبت اکثیر ہے، محبت تاثیر ہے، مزاج کے دھاگے محبوب کی آنکھ کے اشاروں سے بندھے ہوتے ہیں۔ محب تو بس ایک کٹ پتلی کی طرح ان اشاروں پر چلتا ہے، یہ رنگ، یہ نور، یہ زندگی سب ہی بے کیف ہیں۔ اگر دل میں محبت کا احساس نہیں تو تم ہو تو محبت ہے، تم ہو تو زندگی ہے، تم یوں تو زندگی میں یہ رنگ ہے۔ اس کے لہجے کی زیر و بم ان نگاہوں کے تصادم سے نیند جا سی ہونے لگی تھی۔ وہ جو گھبرانے شرمانے سے گریز برتتی تھی، اس کے عارضوں پر پلکوں کا رقص تھم چکا تھا۔ ان نگاہیں جھکی تھیں اور پلکیں بھوچل ہو کر اٹھنے سے انکاری تھی۔ آپ مجھے پسند کر رہے ہیں، اس نے شکایت کی۔ نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے مجھے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے، اپنی محبت کا اعتبار دے کر تم نے میری محبت کو معتبر کر دیا۔ زندگی آگے جا کر چاہے کتنی بھی دشوار راستوں سے گزرے، مگر تم کبھی بھی ان رنگوں کی کہکشاں سے باہر مت نکلنا۔ میری زندگی کے سارے رنگ تم سے منسوب ہیں، تمہاری زندگی کے سارے رنگ مجھ سے منسوب ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے سے بدگمان ہوئے تو پھر سے بے رنگ و نور ہو جائیں گے۔ جانتی ہو نا، زندگی اپنے مرکز و مدار سے ہٹنے والے سیارے خلا میں بھٹکتے پھرتے ہیں، پھر انہیں اپنی کہکشاں نہیں ملتی۔ وہ کائنات کا حصہ تو ہوتے ہیں، مگر بے مقصد، بے نشان، رائگاں مسافت ان کا نصیب بن جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا ہماری زندگی ایسے بے مقصد، بے کیف اور روکھی پھیکی گزرے۔ میری زیز کی راحت، مسکراؤ تاکہ میری ساری تکلیفیں، ساری تھکن اور تکلیفیں زائل ہو جائیں۔ تم ہنسی اچھی لگتی ہو، چہرے کی اداسی دور کرو۔ وہ اس قدر اثر پذیر لہجہ رکھتا تھا کہ دھڑکنیں اس کے ہر لفظ پر رک کر جاتی۔ اس کے لفظوں کی جادوگری نے نوائے عزیز کو محبوس کر دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ایک قدم کے فاصلے کو ایک قدم کی مسافت سے سمیٹ لیا۔ کبھی ہم بھی خوبصورت تھے، کتابوں میں بس خوشبو کی صورت سانس ساکن تھی۔ بہت سے ان کہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے، پرندوں کے پروں پر نظم لکھ کر دور کی جھیلوں میں بسنے والے لوگوں کو سناتے، جو ہم سے دور تھے لیکن ہمارے پاس رہتے تھے۔ نئے دن کی مسافت جب کرن کے ساتھ آنگن میں اترتی تو ہم کہتے تھے، امی تتلیوں کے پر بہت ہی خوبصورت ہیں، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنوؤں کے دیس جانا ہے، ہمیں رنگوں کے جگنو، روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہیں۔ نئے دن کی مسافت رنگ میں ڈوبی ہوا کے ساتھ کھڑکی سے بلاتی ہے، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو۔ اپنوں کے ٹھکرائے ہوئے لوگ غیروں کی مروت رواداری سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ میں اب کسی سے بھی دوستی کرنے سے، بات کرنے سے ڈرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے لوگ صرف ہاتھ میں پتھر لیے میرے وجود کو سنسار کر دینے کے در پہ ہیں۔ مجھ پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اس معاشرے میں میرا وجود اپنی شناخت کھو چکا ہے۔ اب میں وہی جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں، ہاں، مگر میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی۔ پچھلے 5 ماہ سے آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کے دکھ کو سمجھتی ہوں، بس مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ آپ کے دکھ کو بانٹ سکوں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک عورت، اس شوہر نے بھی شک کی وجہ سے طلاق دے دی تھی، بچے بھی رکھ لیے۔ سابقہ شوہر کے دوست سے دوسری شادی کر رہی تھی، اس سے یہ برداشت نہیں ہوئی اور اس بیچاری کے ساتھ یہ ظلم کر دیا۔ میں تب بہت روئی تھی، بہت دن تک ذہنی حالت ابتر رہی، مگر اب میں خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے اندلیب کے چہرے کی طرف دیکھتے اعتراض ہی برتنا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اندر تک ڈر جاتی تھی۔ آج اندلیب خود آئی تھی اس کے پاس۔ بہت خوبصورت ہو، شاید اس لیے مجھ سے نفرت ہے تمہیں۔ اندلیب کے لہجے میں یاسیت تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں کوئی مغرور اور متکبر انسان نہیں، مجھ سے کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، میرا دل پھٹنے لگتا ہے، مجھے دورے پڑنے لگتے ہیں، میرے لیے یہ سب سہنا بہت مشکل ہے۔ آپ کے متعلق مجھے مس خالدہ نے بتایا تھا، آپ کے حالات جان کر بہت دکھ ہوا۔ وہ اس انداز پر کانپ گئی تھی۔ اندلیب کو یہی لگا تھا وہ اس سے نفرت کرتی ہے، مگر اس نے اپنے نپے تلے لہجے میں ساری غلط فہمی دور کر دی۔ اس نے اندلیب کو اپنے خوف سے متعلق بتا دیا تھا۔ اس نے وہ سب چھپایا تھا جس کا جاننا اندلیب کے لیے ضروری نہیں تھا۔ اندلیب اچھی لڑکی تھی، اس نے بالکل بھی برا نہیں مانا۔ تم خود حالات کی ستائی ہوئی لڑکی ہو، تم سے کیا کہوں، بس قسمت میں پہلے طلاق اور پھر سابقہ شوہر کے ہاتھوں پر ہزیمت ہی اٹھانا تھا۔ ساجد نے پہلے مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی، کزن سے منگنی توڑ کر اسے شادی کی ضد شروع کر دی، گھر والوں کی مخالفت مول کر شادی کی، مگر وہ شکی اور تنگ نظر تھا۔ میں مانتی ہوں مجھ سے بھی مفاہمت کرنے کی خوبی نہیں تھی، مگر جب اس نے دوسری شادی کی تو پانی سر سے گزر گیا، بھاری لڑائی ہوئی، میں گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، اس نے میرے منہ پہ 2 حرف طلاق کہہ دیے۔ میں سمجھی سب ختم، مگر نہیں، سب ختم نہیں ہوا تھا۔ میرے گھر والوں نے میری واپسی کو پسند نہیں کیا، وہ مجھے مورد الزام ٹھہرانے لگے، میری سرکشی اور حکم عدولی کے تانے دینے لگے۔ دوسرے ہی دن ساجد انتہائی ڈٹائی سے مجھے منانے آ گیا، وہ طلاق دے کر صاف مکر گیا، اور اس کے گھر والوں نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا، یہاں تک کہ میرے گھر والوں نے بھی ان کی بات کا یقین کر لیا، مگر میری استقامت میں فرق نہیں آیا۔
میں نے 2 طرفہ جنگ لڑ کر بھی ہار نہیں مانی. ایک بار ساجد کا انتخاب کر کے غلطی کر چکی تھی مگر گناہ کی مرتکب نہیں ہونا چاہتی تھی. میں اس کے ساتھ نہیں گئی اور اس نے مجھے نشان عبرت بنا دیا. وہ محبت کا دعوے دار مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. اس کے مطابق اس نے غصے میں طلاق کے الفاظ کہے. اس کا ارادہ مجھے طلاق دینے کا نہیں تھا. یہ تھی اس کی محبت. اندلیب کے لہجے میں تکلیف تھی، تعصب تھا، تنفر تھا. اس نے اندلیب کے چہرے کو غور سے دیکھا. اسے ان بگڑے ہوئے نقوش میں اپنا چہرہ نظر آیا. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی. مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اندلیب سزا جھیل رہی تھی اور وہ شخص سکون سے زندگی بسر کر رہا تھا. اسے دلی طور پر رنج ہوا. کتنی عجیب بات ہے نا، ہر عورت کی کہانی ایک جیسی ہوتی ہے. اندلیب کے لبوں پر اس کی بات سن کر تلخ و ترش مسکراہٹ درائی. نہیں، ہر عورت کی کہانی ایک جیسی نہیں ہوتی. مرد کی زندگی میں اس کی پسند کی منچاہی عورت آ جائے تو وہ اسے بہت سنبھال کر رکھتا ہے، احترام اور محبت سب دیتا ہے. دوسری عورت پہلے کے مقابلے میں اہم ہو جاتی ہے. میرا شوہر اپنی دوسری بیوی سے بہت محبت کرتا ہے. دیکھا تھا میں نے چند دن پہلے جب اسپتال گئی تھی. وہ وہاں اسے لے کر آیا ہوا تھا. اس نے مجھے نہیں دیکھا، دیکھ بھی لیتا تو پہچانتا نہیں. وہ بہت خوش تھا. اس کی بیوی ماں بننے کے مرحلے سے گزر رہی تھی اور وہ شخص اس کے قدموں میں دنیا نچھاور کرنے پر آمادہ. اس کی ناز برداریاں کر رہا تھا اور میں دنیا کے لیے ناقابل قبول ہو گئی تھی. معاشرے نے مجھے کسی ناسور کی طرح کاٹ کر پھینک دیا. اگر مجھے اللہ کا سہارا نہ ہوتا، اس پر یقین کامل نہ ہوتا تو میں کب کی ہار چکی ہوتی. اور اگر اس دنیا میں اللہ کے کچھ نیک بندے درد انسانیت نہ رکھتے تو شاید ہم جیسے لوگ خودکشی کر لیتے. ویسے بھی ہمارے اپنوں نے ہمیں کالے پانی کی سزا دی. ہم نہ زندوں میں رہے ہیں نہ مردوں میں. وہ شاعر نے کیا خوب کہا، زندگی کب کی ہو چکی خاموش، دل تو بس عادتاً دھڑکتا ہے. اندلیب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. اس نے سختی سے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا. اگر اس بار وہ روتی تو ضرور اس کے سامنے اپنے دل کھول کر رکھ دیتی. اس کی کہانی بھی مختلف نہ تھی. یہاں عام طور پر اس طرح کی کہانیاں سننے کو ملتی تھی. وہ گزشتہ سالوں میں تیزاب گردی کی شکار کئی عورتیں دیکھ چکی تھی. ہر کسی کی کہانی اسے اپنی کہانی لگتی. ہر بے بس مظلوم اور ٹھکرائی ہوئی عورت کے چہرے میں وہ اپنا عکس دیکھتی. اس وقت اسے یہی لگ رہا تھا جیسے اس کے مقابل آئینہ رکھا ہو. اس کا چہرہ مست شدہ چہرے میں بدل گیا. اس نے بے ساختہ اپنے چہرے کو چھوا. اس کی روح فنا ہو گئی. اسے اپنے نگوش بھولنے لگے تھے مگر وہ عورت اس سے الگ نہیں تھی. یہ وہی تو تھی. یکدم سامنے رکھے آئینے میں دراڑ سی پڑی اور کانچ کے ٹکڑے چٹک کر گرنے لگے. اس نے عکس کو بکھرنے سے روکنے کے لیے ہاتھ زخمی کر لیے. اس کی آنکھیں، اس کی انگلیاں فگار ہو گئی مگر ٹوٹی ہوئی چیزیں دوبارہ پہلے جیسی نہیں جڑتی. اندلیب نے اس نے زیر لب اس نام کو دہرایا تھا. ابھی صرف 2 دن قبل وہ عورت زندہ جاوید حقیقت تھی. اسے اس کی کئی باتیں یاد آ رہی تھی. اندلیب نے گزشتہ رات ہار مان لی تھی. دنیا نے اسے کیا ٹھکرایا. وہ دنیا کو ٹھوکر مار کر چلی گئی. کتنی پرسکون لگ رہی تھی وہ. اس کے مٹے ہوئے نقوش ایک دم جیسے بے معنی ہو گئے تھے. اس کی پہچان فقط وہ روح تھی جس نے اس کے دل کو میلا نہیں ہونے دیا. اس نے دنیا سے اپنے ٹھکرائے جانے کا کوئی حساب نہیں لیا. کسی کا نہ چاہا نہ برا کیا. وہ حق پر تھی. اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا. اس غلط آدمی سے مفاہمت نہ کر کے وہ سکون سے لی گئی تھی. وہ حرکت قلب بند ہو جانے سے مر گئی تھی. اس نے کہا تھا دل تو بس عادتاً دھڑکتا ہے اور عادت بدل بھی جاتی ہے. اس کا دل بند ہو گیا تھا. دھڑکنیں رک گئی تھیں. اس نے اندلیب کے چہرے کو دیکھا. اسے اندلیب پر رشک آ رہا تھا. وہ عورت کتنی جلدی دنیا کے جمیلوں سے دور چلی گئی تھی. غموں کی الغار اس نے بھی سہی تھی مگر وہ زندہ تھی. اس کا دل بند نہیں ہوا تھا. اپنا سب سے قیمتی رشتہ کھو کر بھی وہ زندہ تھی. اپنے وجود کے حصے کو گنوا کر بھی سانس لے رہی تھی.